خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے رحمت رمضان کی یہ روح پرور نشریات افطار کے بابرکت لمحات میں ہمارے کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست. اور ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے. چاند نظر آ گیا تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات پھر ایک مختصر سے وقفے کے بعد اگلے سال ہوگی. اور چاند نظر نہیں آیا تو بہت مختصر وقفے کے بعد کل پھر ہو جائے گی ملاقات انشاءاللہ. تو ابھی ہم چلتے ہیں عالم ٹائم کی طرف. ہمارے علماء کرام و باقی پینلسٹ آ رہے ہیں. مفتی شاہد مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مفتی شاہد نعیمی صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اچھا مفتی صاحب، ایک تو آپ بھی ماشاءاللہ تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں. کتنا ٹائم ہو گیا؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 1996 میں قرآن پاک حفظ کیا تھا. 1996 میں قرآن پاک حفظ جی کیا. ٹھیک ہے. اور 97 سے الحمدللہ ابھی تک قرآن سنا رہا ہوں. 97 سے؟ جی جی. تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی جب حفظ کر لیا تھا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ترغیب ملے لوگوں کو. میری اس وقت عمر تھی 9 سال. 9 سال؟ 9 سال کی تھی. اچھا یہ بتائیں کہ جو 9-10 سال کے بچے حفظ کر لیتے ہیں وہ پھر جب تراویح میں قرآن سناتے ہیں تو وہ داڑھی والے اور بالغ کی امامت کرا سکتے ہیں؟ سکتے ہیں. اس کے اوپر فتاوی جات موجود ہیں. بالغ ہو جائے تو اس میں فرض نمازیں نہیں، فرض نماز نہیں، سنت موقع وغیرہ وہ کرا سکتے ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ اب 97 سے آپ سنا رہے ہیں تو کتنا ٹائم ہو گیا؟ یہ تقریباً جی جی تقریباً 29 سال سے تقریباً. بیچ میں کوئی 2-4 نہیں سال نہیں چھوڑا بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، ایک دفعہ نہیں ہے. اچھا تو کیا پھر آپ علم دین پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں؟ مسائل جی 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 امامت سب تو ساتھ ہو جاتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے اس لیے کہ ہم نے اساتذہ کو دیکھا. پھر بڑی بات یہ تھی کہ ہم امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل سنتے تھے اور دیکھتے تھے، سناتے تھے. تو وہ ایک محبت دل میں تھی. پھر اسی طریقے سے نیو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ کے جو خطیب تھے قاری رضا مصطفیٰ اعظمی صاحب کے بلا سے بڑا تعلق تھا. سب سے پہلے پی ٹی وی پہ ان کا شبینہ چلتا تھا. جی 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 بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کو دیکھتے تھے دل میں خواہش بہت پیدا ہوتی تھی کہ ہم بھی انشاءاللہ عہد کیا تھا ہم نے کہ ہم بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے کنٹینیو رکھیں گے. اور یہی عہد کیا اللہ سے جب تک سانسوں میں سانس ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بھی دے. مفتی صاحب ہمارے بہت ہی پیارے مفتی صاحب ہیں، مفتی اسحاق مدنی صاحب، مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب. وہ بھی قرآن پاک سناتے ہیں تراویح میں. ان کے بیٹے بھی حافظ ہیں، یعنی دوسری تیسری نسل جو ہے نا وہ اس کام میں ہے. تو مفتی صاحب مدنی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بھی. اور آپ کی محبتیں میرے ساتھ 10-12 سال 13 سال ٹرانسمیشنیں بھی کی. پچھلے سال بھی آئے تھے. ناسازی تباہ کی وجہ سے کچھ پروگرام انہوں نے کیے، اس کے بعد چلے گئے تھے. لیکن مفتی صاحب مدنی صاحب کا ہمیشہ تعاون رہا ہے اور بہت جلدی اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی بھی دی اور روحانیت بھی دی اور بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. پڑھنے پڑھانے لکھنے لکھانے کا بہت شوق ہے. تو مفتی صاحب مدنی کو 34 سال ہو گئے تراویح. تو آپ کو بہت بہت مبارک اور بچوں کو سلام کہیے گا میری طرف سے. اچھا دوسرا یہ بتائیں مفتی صاحب کہ ٹیکنیک کیا ہے جو بچے قرآن پاک میں حفظ کرتے وقت دھیان نہیں دیتے یا جی نہیں لگاتے، کس طرح سے جی لگے؟ بڑی پیاری بات آپ نے کہی ہے. میں گائے بگائے اس کو میں تقریباً رمضان مبارک کی ہر محافل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. تحدیث نعمت کے طور پر یہ بھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے شبیر بھائی اس کے پیچھے گھر والوں کی بڑی محنت ہوتی ہے. والدہ والد بھائی سب کی اس میں، یعنی کہ ایک بچہ بس چھوڑ دیا اس کو وہ جانے کچھ کرے نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ اپنے بچے کو کہیں ادارے میں داخل کراتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی ہر دن کی ڈیلی رپورٹ والدین نے لینی ہے. اگر دن کی ڈیلی رپورٹ نہیں لینی تو کم از کم ہفتے میں جا کے ٹیچر سے پتہ تو کریں کہ بچے کی کیا کارکردگی ہے. فالو اپ کرنا ہے. جی یہ ضروری ہے. اگر ہفتے میں نہیں کر سکتے 15 دن کے اندر رکھ لیں، لیکن رکھیں ضرور. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ چاہے وہ دنیاوی علم پڑھنے والا ہو یا دینی علم پڑھنے والا ہو، اس کو ایک خوف رہتا ہے کہ نہیں میرے پیچھے ہیں جو میری خبر گیری رکھتے ہیں. تو جو ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں بہت بڑی سعادت ہے، بڑا کرم ہے. جب ہم تراویح سناتے ہیں اور جب ختم ہوتا ہے تو آٹومیٹک آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ وہ خوشی ہے کہ شاید اس کے آگے دنیا کی ہر خوشی ختم ہے. تو لہٰذا تو بچے جو ہوتے ہیں جس طریقے سے قرآن، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بچے پڑھتے وقت تو قرآن پاک کو مستحضر رکھتے ہیں، ذہن میں رکھتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بچے جیسے قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں پھر ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ پھر توجہ دے نہیں پاتے. وہ شاید اس خوش فہمی میں رہتے ہیں اب بچے نے حافظ کر لیا،
اب یہ ہمیں جنت میں داخلہ دلوائی دے. ڈائریکٹ ٹکٹ کٹ گیا جب ہاں ٹکٹ کٹ گیا ہے. اس خوش فہمی میں رہتے ہیں تو اس سے بچہ سمجھ لو کہ جو بجائے جنت میں وہ سفارش کا ایک ذریعہ بنے گا تو پتہ نہیں کہ وہ جنت میں وہ تمہیں لے کے جائے وہ خود جائے, تو اس کا اپنی جنت کا پتہ نہیں ہوتا. ویسے فضیلت تو ہے نا, فضیلت تو بہت ہے, لیکن اس کی فضیلت وہ ہے جب اس نے قرآن کو سینے میں بسایا ہو مرتے دم تک, اور قرآن کے حرام کردہ حرام کو حرام سمجھا ہو, حلال کردہ حلال کو حلال سمجھا ہو. یعنی لوگ بھول بھی جاتے ہیں حفظ کر کے. جی یہ کثرت سے. اب تو اتنے جو بچے حفظ کر رہے ہیں, تو اگر 100 بچے اگر سال میں حفظ کر رہے ہیں نا, بامشکل وہ سمجھ لیں کہ 20% جو ہوتے ہیں جو بچے قرآن سناتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا, باقی 80 بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا وجہ. اس کی وجہ یہی ہے کہ توجہ نہیں دیتے, دھیان نہیں دیتے, دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں. پھر اچھا ایک بات یہ بھی ہے اس کے اندر, جو بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں, اگر وہ قرآن مجید حفظ کر لینے کے بعد اگر وہ اسی ڈگر پہ رہتے ہیں, مطلب دین اور شریعت کے سلسلے میں جو کہ علم دین حاصل کرتے ہیں آگے, تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ بچے ماشاءاللہ قرآن پاک اپنے محفوظ کر لیتے ہیں. وہ بھولتے نہیں اس لیے کہ وہ اس میں پریکٹس میں رہتے ہیں, پڑھتے میں رہتے ہیں اس کو. جہاں وہ دنیا داری کے کاموں میں لگے, نہ ان کو قرآن کا پتہ, نہ ان کی نمازوں کا پتہ. آپ بتائیے جب قرآن پاک نہیں پڑھ رہا, نمازیں نہیں پڑھ رہا, تو قرآن کہاں سے سینے میں رہے گا. تو لہٰذا میرے ماں باپ سے یہ ہاتھ جوڑ کر جو گزارش, اگر آپ نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے نا, تو اس کو یہیں تک نہ چھوڑیں, بلکہ اس کو اور آگے ترقی کی جانب لگائیں. اس کو اسی پریکٹس پہ لگاتے رہیں, تاکہ بچہ حافظ قرآن بننے کے بعد پھر تجوید کا ایک مکمل ایک دورانیہ ہوتا ہے. اس میں انسان 1 سال 2 سال جو ہے تجوید کرتا ہے, قرأت سیکھتا ہے, اس کا ایک علم الگ ہے. پھر اس کے بعد درس نظامی ہے, انسان عالم بنتا ہے, پیریڈ پورا لگاتا ہے 8 سال کا 9 سال کا. اس بعد تخصص فقہ ہے, اسی طرح مفتی بنتا ہے. وہ اس طرح یہ درجات ہیں. اگر اپنے بچوں کو اس طرف لگائیں گے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے یہاں تمہارا بڑا اجر ہے. اچھا یہ بتائیں, بچیاں ہمارے یہاں جو حفظ کرتی ہیں جی, اس کی تعداد کم ہوتی ہے, تو کیا بچیوں کو حفظ کرانا کی طرف رغبت دینی چاہیے, یا وہ بھول جائیں گی شادی بچے اس کے بعد ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا؟ قرآن مجید کا حفظ کرنا تو یہ بہت سعادت, بہت ہی کرم کی بات ہے. بچہ حفظ کرے یا بیٹی حفظ کرے تو بہت ہی اچھا ہے, لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بچیاں حفظ کرتی ہیں تو وہ جب تک اگر ان کی شادی نہیں ہوئی اپنے والدین کے گھر پہ ہیں, تب تک تو وہ قرآن کے ساتھ صحیح ہے, قرآن کو یاد رکھ پاتی. جیسے وہ اگر شادی کے بعد بیچاری خانہ داری میں جو ہے نا قدم رکھ دیتی ہیں, پھر اس کے بعد زندگی ہے, شوہر ہے, پھر سسرالی معاملات ہیں, پھر بچے ہیں, اس معاملات میں وہ ان کو پھر ایسا دیکھا گیا کہ نمازوں کا ٹائم نہیں ملتا, تو قرآن کا ٹائم کیسے نکالیں گے. پھر اس کنڈیشن میں بچیاں اکثر بھول جایا کرتی ہیں. تو میری ماں باپ سے, والدین سے گزارش ہے کہ ٹھیک ہے حفظ کرانا بہت اچھی بات ہے, کرائیں آپ, لیکن ساتھ کے ساتھ اس کے ساتھ ایسا کوئی سلسلہ ہو کہ کلام پاک سے وہ جڑی رہیں, کلام پاک ان کے سینے میں محفوظ ہو. کم از کم قرآن پاک حفظ نہ کرائیں, کم از کم ان کو علم دین ضرور پڑھائیں. علم دین سے یہ ہوتا ہے کہ انسان میں بہت بیداری پیدا ہوتی ہے, اور شعور پیدا ہوتا ہے, تاکہ دیگر آگے کے جو معاملات ہیں, جو مسائل ہیں, اسے بخوبی انجام دے سکتے ہیں. کیا بات ہے, علم دین کی بڑی برکتیں ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, مفتی غلام دستگیر صاحب بھی آ گئے ہیں, اور 5-7 منٹ مل جائیں گے تو انشاءاللہ نماز بھی پڑھ لیں گے. بریک. خوش آمدید علماء کرام, ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کا موضوع ہے عید اور عبادت. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. موجود ہیں ہمارے ساتھ مفتی شاہد نعیمی صاحب, اور وقفے سے پہلے بھی ان سے گفتگو ہو رہی تھی. اب موجود ہیں ہمارے ساتھ مفتی غلام دستگیر صاحب, آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ. السلام علیکم. اور ان کے ساتھ موجود ہیں خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب, آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہو سکتا ہے آج چاند بہت نظر آ جائے. جی, افغانستان والوں نے تو رات کو ہی دکھا دیا. پاکستانی فوج نے کہا کہ ہم 4-5 دن عید کے ہیں تو ہم بمباری نہیں کریں گے. انہوں نے کل ہی چاند دیا. پوری دنیا میں کہیں چاند نظر نہیں آیا, افغانستان میں چاند نظر آ گیا. بہرحال افغانستان والے بھائی, آپ کو عید مبارک. جیسے بھی چاند نظر آ گیا. مفتی صاحب یہ بتائیں, آخری دن بھی ہو سکتا ہے ہمارا, آخری ساعتیں بھی ہو سکتی ہیں ویسے بھی اس رمضان کی اور ہمارے اس پروگرام کی بھی, کیا جذبات ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ کے توسط سے یہاں پر چینل پہ حاضری ہوئی, اور چینل 5 کے جتنے ارکان ہیں, احباب ہیں, مالکان ہیں, اور پروڈیوسر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, کیمرہ مین ہیں, آڈیو والے ہیں, ان سب کی محبتیں شامل حال رہیں. یقیناً ظاہر سی بات ہے ہم تو کیمرے پہ نظر آتے ہیں, لیکن بہت بڑی تعداد اور ٹیم ہوتی ہے پیچھے, ان کی محنت اور ورک ہوتا ہے اور ان کی قربانیاں, اور یہ بیچارے حالت روزہ کے اندر کھڑے رہ کر کیمرے چلاتے ہیں اور ایک ایک پل ان کو مطلب دنیا کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کے لیے قبول فرما لے, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ غور کریں نا اگر, تو قرآن پاک نے ہمیں یہ احکامات بتائے کہ تمہیں زندگی گزارنی کی تو کیسے گزارنی ہے, اور الحمدللہ رب العالمین یہ سعادت چینل 5 کے حصے میں آئی ہے. میں مطلب عام طور پر دیکھ رہا ہوں کہ ٹرانسمیشن کو ہٹ کرنے کے لیے اور ریٹنگ بڑھانے کے لیے اور وائرل ہونے کے لیے یعنی وہ حرکتیں کی جاتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یار نارمل انسان عام جو پروگرام ہوتا ہے, رمضان تو خیر قابل احترام ہے, رمضان ٹرانسمیشن بھی قابل احترام ہے, لیکن اس کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ وظائف کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تعلیم فرمائے اور جس سے روحانیت بیدار ہوتی ہے اور عالم ملکوت میں پہنچ جاتا ہے انسان, حتیٰ کہ جناب سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کے وصال ظاہری کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ کے ہاں یہ جو مقام و مرتبہ ملا ہے اور شیر خدا اور مجھ سے کشار علی المرتضیٰ بنے, تو یہ کون سا ایسا وظیفہ تھا کہ آپ کو یہ اللہ کی بارگاہ مقام مل گیا؟ تو ویسے حضور کی اور معیت ہے اور صحابی ہونا ہے, داماد مصطفیٰ ہونا ہے. تو مولا کائنات نے فرمایا میرے ایک وظیفے کی برکت سے ہوا, کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہ بظاہر ایک عام سی بات ہے, لیکن یہ حضور نے فرمایا خزانوں میں خزانہ ہے. تو ان وظائف کا باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ کوئی معذرت کے ساتھ ٹارگیٹ بنا کے مذاق بنایا جا رہا ہے. یعنی بلا شبہ ہر بیماری کے لیے اللہ کا کلام ہے, چاہے کوئی سی بیماری ہو, لیکن اس کو اس انداز میں موسیقی خیز انداز میں. اب اندازے لگائی بولا عید الفطر کے جو فطرے سے جو ہے نا ہم وہ اپنی گرل فرینڈ کو شاپنگ کرا دیں, تو کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس مقدس ٹرانسمیشن کو, اس تقدیس کو ختم کر رہے ہیں. جی بالکل, قوم کے ذہنوں سے سوال نکل جائے کہ یار یہ بس سب فراڈ ہوتا ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا میں چینل کے مالکان کو سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اتنی, اور آپ کو بھی خاص طور پر, کہ کیونکہ کانٹینٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, آپ جہاں چاہیں گھما دیں, اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن آپ ماشاءاللہ جو ہے لے کر کچھ نہیں گھمایا نہیں آپ نے یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ جہاں چاہیں گھما دیں, لیکن آپ ماشاءاللہ ایک تقدس رکھتے ہیں, علماء آتے ہیں تو بہت ادب سے احترام سے گفتگو کرتے ہیں, اور ہماری ذمہ داری ہے. نعت خواں آتے ہیں ان کو عزت دیتے ہیں اور بڑے ایک سوبر انداز میں اس کو, اور ہمیں ہمارا دین کا تقاضا بھی یہی ہے, ہمیں دین سنجیدگی سکھاتا ہے, ہمیں دین آداب سکھاتا ہے. اور دین اگر دیکھا جائے دین کیا ہے, فرمایا الدین النصیحہ, حدیث پاک میں فرمایا دین سراسر بھلائی ہے. تو بھائی یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے, یہاں سے قوم کو پیغام جانا چاہیے. اب وہ پورے سال معذرت کے ساتھ دیکھیں مطلب جو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں یہ ان کا شعبہ نہیں ہے. کئی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ میں میڈیکل ٹرمز یوز کرتا ہوں, بتاتا ہوں, لیکن میں ساتھ ہی کہتا ہوں کہ یہ میرا کام نہیں ہے. اور باقاعدہ اس وقت تک میں کوئی مسئلہ نہیں بتاتا ہوں جب تک کہ میں طبی حوالے سے, جب تک کہ کسی ماہر طبیب یا ڈاکٹر سے میں مشورہ نہ کر لوں. اور یہی ہونا چاہیے. اور قرآن پاک نے بھی ہمیں یہی حکم دیا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو, یعنی جو اس فیلڈ کا ماہر ہے اس سے پوچھو. تو بھیا میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے پیمرا سے درخواست کروں گا خدا کے لیے مطلب اسلام پر کرم کریں, کچھ رحم کریں, اور جو ہے کیا نام ہے کوئی ایسے مطلب آپ اصول طے کریں کہ ٹرانسمیشن ہر ایرا نہ کر رہا ہو, یعنی کوئی لائسنس کر دیں, کرائٹیریا کر دیں, کوئی کرائٹیریا بنا دیں کہ بھئی یہ کر سکتا ہے جس میں یہ چیزیں ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. جس کی عید کے دن فلم آ رہی ہے وہ بھی ٹرانسمیشن کر رہی ہے, جو رمضان سے پہلے تھیٹر کر کے آئی ہے اور رمضان میں نیا تھیٹر آ رہا ہے وہ بندے اور بندیاں وہ بھی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. اب سارا دین بھی وہی سکھا رہے ہوتے ہیں. جی صحیح ہے, بالکل ایسا ہی ہے. آپ بتائیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انشاءاللہ میری اس رمضان کے بعد جو ہے مووی آئے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا بہت اچھی ماشاءاللہ. اچھا ایک تو مہمان تھے, 3-4 مہمان تھے خواتین مرد, وہ کہہ رہے ہیں دیکھنا نہ بھولیے گا عید کے دن ہماری یہ سیریل آ رہی ہے اور دعا بھی کیجیے گا. ہمارے لیے دعا یہی رہ گئی ہے, اور دعا نہ کریں, اپنے بچوں کے لیے نہ کریں, رزق کے لیے نہ کریں, پاکستان کے لیے نہ کریں, عالم اسلام کے لیے نہ کریں. اتنی جنگیں چل رہی ہیں, آپ کے ڈرامے کی کامیابی کے لیے دعا کریں. مطلب سوچیں آپ کہہ کیا رہے ہیں, اور مطلب ان کی عقل کو بھی داد ہے جو ہوسٹ ہیں,
اور ان کی عقل کو بھی دادے جو چینل یہ پروگرام کرا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, کچھ اضافہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اگر چاند نظر آ جائے تو انشاءاللہ عید ہوگی اور آج رمضان المبارک کا آخری دن ہوگا. جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو ایک خوشی ہوتی ہے انسان کو کہ اللہ رب العزت کی جانب سے برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے. بالکل اسی طرح جب رمضان اختتام پذیر ہوتا ہے تو ایک افسردگی طاری ہوتی ہے انسان کے اوپر, اور ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ جو اب ہم سے جدا ہو رہا ہے, اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے سال پھر رمضان المبارک کی اس بابرکت ساعتوں سے ہمیں دوبارہ ملحق فرمائے اور ہمیں عمر عطا فرمائے تاکہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں. ظاہر ہے رمضان المبارک اللہ رب العزت کی برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے, اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے, اور یہ استغفار کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ انسان اللہ رب العزت کی بندگی بجا لائے, استغفار کرے. روایات کے اندر بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں اپنے آپ کو اگر نہ بخشوا سکے تو پھر وہ بدبخت انسان ہے, کہ اس مہینے میں اگر اس کو نہ بخشا جائے تو پھر وہ کس مہینے میں اس کی جو ہے وہ بخشش ہوگی. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف ایام ہمارے لیے قرار دیے ہیں, خاص طور پر رمضان المبارک کی ان ساعات کو, تو ان سے جو ہے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا ہر مسلمان, ہر مومن کا جو ہے یہ فریضہ ہے. حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما عید لمن قبل اللہ صیامہ و شکر قیامہ. یہ عید حقیقت میں اس کے لیے ہے کہ جس کے اللہ رب العزت نے روزے کو قبول فرمایا ہو اور جس کے قیام کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قبول فرمایا ہو. اور پھر فرمایا کہ وَكُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَىٰ فِيهِ فَهُوَ عید. ہر وہ دن کہ جس میں گناہ نہ کی جائے وہ انسان کے لیے کیا ہے, عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, کہ اس دن انسان نے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی. تو جس طرح بھی رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی, ظاہر ہے ہر پروگرام کا اپنا ایک خاص پروٹوکول ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. تو رمضان المبارک کہ جو رمضان کی مناسبت سے آپ یہ پروگرامز کر رہے ہیں, اور اللہ رب العزت کی عبادت کا مہینہ آیا ہے, برکتوں کا, رحمتوں کا, مغفرتوں کا مہینہ جب آیا ہے, تو اس مہینے میں جو پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں ان کا انداز بھی اسی کے مناسب ہونا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ بعض چینلز کی طرف سے اس کا اگر خیال نہیں رکھا جاتا تو ظاہر ہے پھر وہ جو معاملہ ہے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, اس کے اثرات جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں. کبھی کبھی وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پر دو چار انداز میں مثلا جو گفتگو کر رہے ہیں یا مثلا جو طور طریقے اختیار کر رہے ہیں ان کا کچھ اثر نہیں ہوتا. یہ پورے ملک کے اندر کلچر بن جاتا ہے, فیشن بن جاتا ہے, یہ بڑھ رہا ہے. جی یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہوسٹ میں تھا, پھر مہمانوں میں آیا, پھر عام لوگ کھلاڑی وغیرہ جو آتے تھے وہ کرتے تھے, پھر کوکنگ شو میں مستیاں, بچوں کے ساتھ گڑبڑ شروع ہوئی. اب مولوی نما لوگ, جو علماء نما لوگ جو ہے نا, وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. بولتے ہیں یار یہ مقابلہ ہو رہا ہے 50 چینل کا, میں کہاں نظر آ رہا ہوں. بھائی آپ اچھا کام کریں, کانٹینٹ آپ کے پاس ہو, لوگ دیکھیں گے. ضروری ہے کہ آپ خارشیں کروائیں, مالشیں کروائیں اور یہ سارے مسائل بیچ میں لے کے آ جائیں تو یہ آپ کا کام ہوگا. کل بھی میرے پاس ایک فوٹو آئی کہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کی تصویریں تھیں, جیسے ہم لوگ بھی اپنی تصویریں جاری کرتے ہیں. اس میں خاتون جو ہے نا وہ مرد کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوئی. یہ فوٹو سیشن ہو رہا ہے. ایک آدھے گھنٹے کے بعد روزہ ہے, اور روزے کے وقت قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں, اس میں وہ دعا کرے یا اللہ ہمیں شرم و حیا کا پیکر بنا. تو کیسے بنائیں گے؟ 35 منٹ پہلے تو پیکیج آ رہا تھا آپ کا, تب پیکر کیسے بنے گے؟ جی تو بہرحال رمضان المبارک جو اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے قرار دیا ہے, تو اس کے باقی پروگرامز کے اندر کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی سیاسی ٹاپک کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور وہاں پر جو ہے اس کے پروٹوکول کے مطابق اس کو پروگرام کو آگے نہ بڑھائیں اور کچھ غیر مربوط لوگوں کو وہاں پر جو ہے وہ لا کر جو ہے ان سے بات کروائے جائے. ایسا کہیں نہیں ہوتا. یا کھیل کود کے حوالے سے اگر پروگرام اگر چل رہے ہوں تو میچز کے حوالے سے تبصرہ کرنے کے لیے, تو وہاں پر غیر متعلقہ افراد جو ہے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, ان سے بات نہیں کرائے جاتے, ان سے تبصرے نہیں کروائے جاتے. تو بالکل اسی طرح رمضان المبارک میں جہاں آپ مختلف موضوعات رکھتے ہیں, اسلامی عنوانات رکھتے ہیں, تو ان اسلامی عنوانات کے اوپر اگر آپ گفتگو کر لیتے ہیں تو وہ کیا ہے, اس کے مطابق جو ہے لوگوں کا انتخاب بھی ہونا چاہیے اور ماحول بھی اسی حساب سے جو ہے وہ فراہم کرنا چاہیے. ایک اور چیز جو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض چینلز وغیرہ یہ بھی کرتے ہیں کہ موضوعات ٹھیک ہے اسلامی اسکالرز وغیرہ کو ہی بلاتے ہیں, لیکن رمضان المبارک میں عام موضوعات رکھنے کے بجائے مناظرانہ موضوعات رکھتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب سا ایک ماحول ہے, لڑائی کر تاکہ اس سے کیا ریٹنگ وغیرہ بڑھ جائے. کہ مناظرہ یہ علمی ماحول کے اندر گفتگو کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. نہیں ہے نا جی, جس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے وہ یہ مسالک کے اختلاف کر رہا ہے.
वही मसालिक के दरमियान आप बहस करा रहे हैं, यहाँ पर मकातिब फ़िक्र के इख्तलाफात को आप उछाल रहे हैं। उन्हें ये मालूम नहीं कि उनके प्रोग्राम का रेटिंग तो बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी वजह से मुआशरे के अंदर क्या आग लगेगी, उम्मत के अंदर क्या इंतशार पैदा हो जाएगा, लोगों के दरमियान कितने इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे, उनका वो ख्याल नहीं करते। एक ऐसा होस्ट है जो ये प्रोग्राम करते हुए लड़ाई करा रहे थे, और एक प्रोग्राम में मेरे साथ थे, तो वो माइक पे पता है क्या बोलते हैं, उलमाए कराम का काम है सिर्फ कौम को लड़ाना। तो भाई लड़ाने वाले तुम ही तो थे जो पूरा रमजान लड़ा रहे थे। अब उलमा को कह रहे हैं आप उन उलमा से वुजू, गुस्ल, सुन्नत, इखलाक, किरदार, बच्चों की तरबियत और इन मामलात पे आप गुफ्तगू करते हैं ना। आपके पास 30 दिन थे, लेकिन आपने लड़ाया। अब आप माइक पे कह रहे हो मौलवी तो लड़ते रहते हैं, खुद ही लड़ा रहे हो भाई। और उभारा जाता है मादरत के साथ, उभारा जाता है कि जना आप जवाब दो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। और भाई जो एक मुत्तफ़िक़ा मसला नहीं है और उसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं, तो उनका हम सबका एहतराम करते हैं। ठीक है, आपकी एक राय है, मेरी एक राय, इनकी एक राय है, राय का एहतराम, इख्तिलाफ राय हो सकता है। आप तो मुखालफत पे उतार रहे हैं। और ये कितना आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बाज़ औक़ात मैंने यहाँ तक देखा हज़रत कि वो शरई मसाइल जो मुसल्लमा है, ठीक है, और वो उस आलम इस्लाम में मुसलमानों के नज़दीक मुसल्लम है, उनको छड़ा जाता है, उनसे पूछा जाता है ये बताओ। ठीक है, इसी तरह जो है क्या नाम है, मैंने जैसे वज़ाइफ के हवाले से अर्ज़ किया कि वज़ाइफ के हवाले से बाकायदा ऐसा लगता है कि वो फेक कॉल कराई जाती है। अगर एक कॉल अभी आई किसी आलिम दीन को, अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़लाँ बात कर रही हूँ, मैं बेवा हूँ, आप मुझसे शादी कर लो। कुछ दिनों पहले फ़ोन आया, अस्सलाम वालेकुम, ये नात ख़्वां जो बैठे हैं, मैं चाहती हूँ मैं इससे शादी कर लो। मतलब ये आप देखें कि माइक पे शादी, ये टेलीफोन लाइन पे शादियाँ होनी है। अच्छा, कुछ गंदे मसाइल जो पोशीदा मसाइल अमराज हैं, इसके वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ एक मसला है, मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, मुझे शर्म आ रही है। तो भाई फ़ोन क्यों मिला है? भाई मस्जिद के मौलवी से पूछ लो, कोई रिश्तेदार से पूछ लो, कोई घर में बच्ची खातून कोई है उससे पूछ लो। अब माइक पे पूछते हैं, अब पूछ रहे कहूँ कि ना कहूँ। तो भाई तुम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो क्यों अपना। अच्छा, एक है अस्सलाम वालेकुम, मैं अपना नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन मेरा एक मसला है। भाई तेरी आवाज़ तो तेरे रिश्तेदार पहचान रहे हैं, हाजी साहब ने फ़ोन किया था। सारा फ्रॉड हो रहा है। इस फ्रॉड को खुदारा बंद करें, और मतलब ये कि इस मुक़द्दस काम को, इस रहमत वाले महीने पे में जो रहमत वाला काम है, जिससे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर 50 के 50 चैनल इस 4 घंटे की इफ्तार और 4 घंटे की सहर को सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करें, तो 25 करोड़ अवाम जो है वो ईद की नमाज से पहले पहले एजुकेट हो जाएंगे। आप देखें ना माशाल्लाह, आप यहाँ पर लगे चलते हैं, और मैंने कई बार मुख्तलिफ मुकातिब फ़िक़्ह उलमा सबकी अपनी राय होती है, लेकिन उन राय का एहतराम होता है। क्या बात है। ब्रेक।